الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوس فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے، اگر تم رک جاؤ تو جو تمہارے لیے میسر ہو قربانی سے، مت مڈوانا اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی قربان گاہ میں۔ جو تم میں سے بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، فدیہ دے، روزوں کا یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ پس جب تم امن والے ہو جاؤ تو جو نفع حاصل کرے عمرے کے ساتھ حج کا، تو جو میسر ہو قربانی سے، جو نہیں پاتا ہے پس وہ روزے رکھے 3 حج میں، اور 6 اور 7 جب لوٹے، یہ 10 مکمل ہو جائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد کے حرام کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ جس نے اپنے لیے حج کو فرض کیا تو بیوی کے ساتھ بے حجاب نہ ہو اور گناہ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے حج میں۔ جو تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ اللہ کا ڈر ہے۔ مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 196 اور آیت نمبر 197، دوسرا پارہ ہے، اور پارے کا یہ 8ویں رکوع کی آخری آیت ہے اور 9ویں رکوع کی ابتدائی آیت مبارکہ ہے۔ تو
تو تلاوت شدہ آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ جمعے سے ہم نے حرمین شریفین، حج کا مہینہ آنے والا ہے اور حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ آئندہ آنے والا حج کا مہینہ ہے۔ عالم اسلام سے لوگ مکہ معظمہ میں پہنچ رہے ہیں اور مدینہ پاک میں پہنچے ہیں، تو حج کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے، حج کس پر فرض ہے اور اس کے احکامات، اس کے بارے میں بیان ہو رہا تھا۔ اب آپ کہہ لیں کہ یہ دوسری قسط ہے، کہ دوسرا حصہ ہے حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں اور اس کے احکامات کے بارے میں۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے چند مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ زندگی کے اندر حج ایک مرتبہ کرنا ہے، اس لیے اس کے مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نماز چونکہ پنجگانہ روزانہ ادا ہوتی ہے 5 وقت میں، تو نمازی حضرات مختلف جو مسائل ضروری ہیں وہ اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ سال کے بعد مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے اور روزوں کے آداب اور احکامات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مال والے لوگ ان پر زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کے بارے میں اہل علم حضرات سے رجوع کر کے مسائل کو سیکھا جاتا ہے۔ چونکہ زندگی کے اندر فرض حج ایک مرتبہ ہے، تو بہت سارے حجاج کرام جو پہلی دفعہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کی واقفیت نہیں ہوتی اور وہاں پر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ارکان اسلام میں سے یہ خاص رکن ہے حج کا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ میں نے نہیں کہیں پڑھا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ لوگوں مجھ سے نماز کے مسائل سیکھ لو، مجھ سے روزوں کے مسائل سیکھ لو، مجھ سے زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حج کے بارے میں کہا کہ لوگوں مجھ سے حج کے مسائل جو ہیں وہ سیکھ لو، شاید اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر مختلف لوگوں نے سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ کتب حدیث کے اندر ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ جو ضروری مسائل ہیں حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، بہت سارے جانے والے بھی ہیں۔ حج کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں، حج کس کو کہتے ہیں، خاص چیزیں حج کی کیا ہیں جن کو کبھی نہیں چھوڑنا اور جن کو کبھی نہیں بھولنا، وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں جاننا، اور کون کون سی جو چیزیں ہیں بڑی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے دوران حج، اور احرام والی حالت کے اندر اور عمرے والی حالت کے اندر کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کا تذکرہ کیا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ احکام حج اور مسائل حج کے بارے میں یہ ہمارا دوسرا جمعہ یا دوسرا حصہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ احرام باندھنے والا حج کا ہو یا عمرہ کا ہو، 4 چیزوں کے بارے میں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، 4 چیزوں کے بارے میں اس کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ لو احرام کے تقدس اور اس کی پاک بازی اور اس کی حرمت جو ہے اس کا تقاضا ہے، مرد ہو یا عورت ہو 4 چیزوں کا وہ خاص طور پر خیال رکھے۔ حالت احرام میں جب آدمی نے احرام باندھ لیا، ازواجی تعلقات حرام ہیں، اور ازواجی تعلقات ہی نہیں بلکہ اس مسئلے کے اندر زوجین کا آپس کے اندر گفتگو کرنا اور آپس کے اندر اس طرح کی بات کرنا یہ بھی حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ احرام باندھنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ آپ کی پسندیدہ چیزوں میں سے خوشبو ہے،
لیکن احرام والی حالت کے اندر خوشبو کا استعمال کرنا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، دونوں کے لیے حرام ہے۔ یہ حرمت ہے احرام کی اور اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسری چیز جو ہے حالت احرام کے اندر جو حرام ہے وہ یہ کہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، دونوں کے لیے بالوں کا کاٹنا حرام ہے حالت احرام کے اندر، یہ محرمات میں سے ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے خشکی کے جانوروں کا شکار جو ہے وہ حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ چار چیزیں اس کے اندر مرد اور عورت جو ہیں وہ متفق ہیں، اور ان چیزوں کا کرنا احرام والی حالت کے اندر، چاہے حج کا احرام ہے چاہے عمرے کا احرام ہے، یہ چار چیزیں منع ہیں۔ البتہ دو چیزیں مردوں کے لیے منع ہے لیکن عورتوں کے لیے وہ منع نہیں ہے۔ ایک ہے مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا، یعنی کرتا پہننا، اس طرح سلوار پہننا، یہ لباس کی شکل کے اندر کوئی چیز سلی ہوئی ہو، یہ نہیں ہے کہ سلائی حرام ہے۔ کسی نے پوچھا جی میں نے بیلٹ باندھی ہے اس کے اوپر سلائی ہے، وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ آپ نے دھوتی باندھ لی، احرام باندھ لیا اور آگے دھاگے نکلتے تھے، اس کو آپ نے سلائی کر کے اس کے دھاگوں کو بند کر دیا، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یعنی سلے ہوئے لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کی شکل کے اندر کوئی کپڑا سلا ہوا ہو، جس طرح یہ کرتا یہ کپڑا ہے اور اس کا کرتا بنا ہے، یہ لباس کی شکل کے اندر ہے، یہ سلوار ہے۔ مرد حضرات کے لیے سلا ہوا لباس حالت احرام کے اندر جو پہننا ہے وہ حرام ہے۔ دوسری چیز جو مرد کے لیے حرام ہے حالت احرام کے اندر اپنے سر کو ڈھانپنا، سر کے اوپر کپڑا رکھنا، ٹوپی پہننا، پگڑی باندھنا، احرام کو اپنے سر کے اندر اوپر رکھ لینا، نماز والی حالت کے اندر رکھ لینا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور اس کے لیے مرد کے لیے چہرے کا ڈھانپنا بھی حرام ہے، کپڑے کے ساتھ چہرے کا ڈھانپ لینا اور اپنے سر کا ڈھانپ لینا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورت جس رنگ کا لباس چاہے، عورت سلا ہوا لباس چاہے، عورت اس کے لیے اوپر عبایا پہن لے، عورت کے لیے سر کا ڈھانپنا، یہ چیزیں عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت کے لیے ان کا ڈھانپنا اور ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور بے حجابی والی بات، پتلا کپڑا جس کے اندر سطر کی خلاف ورزی ہوتی ہو، جو لباس شرم و حیا کے خلاف ہو اور جس کے اندر حیا جو ہے وہ آدمی محسوس کرے کہ یہ حیا کے خلاف ہے، عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا یہ حالت احرام کے اندر جو ہے وہ حرام ہے۔ میں کچھ سارے مسائل میں اس جمعے اس باتوں کو مکمل کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ قربانی کے بارے میں ایک دو جمعہ باقی جو رہ جائے گا قربانی کا تذکرہ ہوگا۔ جو تلاوت شدہ آیات مبارکہ ہیں ہمیں قرآن مجید کا جاننا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا ہے، اس کو کہتے ہیں احصار۔ احصار کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی نے احرام باندھا ہے، عمرے کا احرام باندھا ہے یا حج کا احرام باندھا ہے۔ احرام کیا ہوتا ہے کہ چادریں پہن لی اور پھر نیت کی کہ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کر لیا، اس کو آسان فرمائیے اور اس کو ہمارے لیے قبول فرما لیجئے۔ اس نیت کے بعد جب آدمی کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ احرام باندھ کر نیت کر کے اس کے بعد جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تو آدمی احرام والا ہو جاتا ہے، اس آدمی کو محرم کہا جاتا ہے۔ تو مسئلہ احصار یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے احرام کے بعد وہ مکہ معظمہ نہیں پہنچ سکا، یا مکہ معظمہ پہنچا ہے وہ عمرہ نہیں کر سکا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکا، صفا اور مروہ کی سعی نہیں کر سکا، تو ایسے آدمی کو، محسر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ کتابوں کا ہے،
اور شاید کبھی آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے اور آج کل یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر آپ کو یہ مسئلہ پیش آیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں یا آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے مدینہ پاک سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر رک گئے اور مکے والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ آپ حالت احرام کے اندر تھے اور آپ عمرے کی نیت کے ساتھ تھے، اور آپ کو عمرے سے روک دیا گیا اور احصار ہو گیا اور آپ منحصر ہو گئے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے اس حرمت سے کس طرح نکلنا ہے، احرام والی حالت سے آپ نے کس طرح نکلنا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان کر دیا، اور قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا آج کل اس کی ضرورت نہیں، یہ جب کووڈ آیا نا، موسیٰ ٹریول والے ہمارے دوست ہیں شیخ موسیٰ صاحب، وہ صبح کا ٹائم تھا، کراچی میں تھے، اور ان کا فون آیا، کہنے لگے میں عمرے کے لیے کراچی سے فلائٹ پر بیٹھنے والا تھا یا بیٹھ چکا تھا اور احرام باندھ لیا اور میں نے احرام کی نیت کر لی۔ سعودیہ سے اطلاع آ گئی کہ وہ فلائٹیں انہوں نے بند کر دی ہیں، اب کوئی آدمی وہاں نہیں جا سکتا۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہم احرام والی حالت کے اندر ہیں اور احرام کی نیت کر چکے ہیں اور ہمیں وہاں پر پہنچنا نہیں ہے اور ہمارے لیے وہاں پر پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ یہاں پر ایک پیش آ گیا۔ چند مہینے پہلے ہمارے عزیزوں میں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ مدینہ پاک سے وہ تشریف لا رہے تھے عمرہ کی نیت سے اور مکہ پاک کے قریب تھے، ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ اللہ کی ذات نے بہت مہربانی کی اور بہت کرم کیا اور بہت فضل فرمایا، جانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نقصان سے بچا لیا۔ دیکھنے والا جب گاڑی کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے جب گاڑی کی یہ حالت ہے تو گاڑی کے اندر جو موجود ہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ زخم ہوئے لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، وہی بچانے والا ہے، سارے کے سارے زائرین بچ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ زخمی تھے اور وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے اور اب وہ ہاسپٹل کے اندر تھے اور پھر انہوں نے واپس مدینہ پاک چلا جانا تھا۔ ان کے لیے کیا حکم تھا؟ اس کو احصار کہا جاتا ہے۔ جب کوئی احرام والا آدمی احصار میں آ جائے یعنی رک جائے اور وہ حج اور عمرہ نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں اس کا حل جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ کیا حل بیان کیا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی حالت پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر کے بال منڈوا دے اور اپنا احرام ختم کر دے۔ عمرے والا جب ارکان عمرہ ادا کرتا ہے تو سر کے بال منڈواتا ہے۔ حج والا جب حج کے ارکان ادا کرتا ہے تو اس سے فراغت کی نشانی یہ ہے کہ اپنے سر کے بال منڈواتا ہے۔ ابھی اگرچہ اس نے ارکان عمرہ یا حج ادا نہیں کیے لیکن کسی عذر کی وجہ سے اب اس کے لیے ادا کرنا بھی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے بالوں کو منڈوا دے۔ لیکن قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یہ بالوں کا منڈوانا اس وقت ہوگا جب حدود حرم کے اندر وہ آدمی اپنی جانب سے ایک جانور جو ہے وہ ذبح کرے۔ چونکہ حدیبیہ میں جہاں آپ تشریف فرما تھے، حدیبیہ کا ایک حصہ یہ حدود حرم کے اندر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ سر کے بالوں کو مونڈ دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کا منڈوانا تھا سر کے بال، پھر حضرات صحابہ نے بھی اس طرح اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دیا۔ ہاں اگر کوئی آدمی اس صورت کے اندر اس کے لیے سر کا بالوں کا منڈوانا نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، سر میں چوٹ لگی ہے اور اب سر کے بال نہیں منڈوا سکتا، تو پھر قرآن نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سیامن 3 روزے رکھ لے۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی او صدقہ، یا وہ صدقہ دے دے، یعنی 6 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلا دے، یہ صدقہ دے دے۔
اور تیسری چیز یہ بیان کی اور نسک، بالوں کے مونڈنے کی جگہ پر ایک اور جانور جو ہے اس کو قربان کر دے، یہ جانور بالوں کے منڈوانے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طرح جب وہ کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے اپنے سر کے بال نہیں مونڈ سکتا یا نہیں منڈوا سکتا ہے تو احرام سے نکلنے کی یہ شکل ہے، اس کو قرآن نے بیان فرما دیا۔ اب ذرا الفاظ قرآنی جو ہیں اس میں غور کریں۔ پھر آخر کے اندر بلا مسئلہ کیا بیان کر دیا ہے؟ حج کے اقسام ہیں، ان اقسام میں سے 2 قسموں کا تذکرہ قرآن مجید نے آگے جو آیت کا حصہ ہے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ کیا؟ ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ آدمی اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے جب نیت کرتا ہے مکہ معظمہ میں پہنچنے کی تو یہ نیت کرتا ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کی نیت کی، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور اس کو میرے لیے قبول فرما لیجئے۔ جب اس نے حج کی نیت کے ساتھ اپنے علاقے سے احرام باندھا اور پھر وہ نکل گیا حج کے لیے تو اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ سعودیہ میں بسنے والے جو اکثر لوگ ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں کیونکہ وہ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ البتہ جو لوگ باہر سے 2 قسمیں اور ہیں، ایک کیا، جس طرح کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ کرتے ہیں کیا کہ مکہ میں پہنچے، حج کر عمرہ کر لیا، احرام باندھا، بیت اللہ میں پہنچ کر 7 چکر لگائے اور صفا اور مروہ کے اندر 7 دفعہ سعی کی اور اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوا دیا، یہ عمرہ ہو گیا۔ اور اس کی ادائیگی کے بعد پھر وہ حج کے دنوں کا انتظار کرتا ہے، 8ویں ذی الحجہ کو پھر وہ احرام باندھتا ہے حج کا۔ اسی سفر کے اندر اس نے عمرہ بھی کر لیا اور اسی سفر کے اندر اس نے حج بھی کر لیا، 2 چیزوں کا اس نے نفع اور فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کو متمتع کہتے ہیں، نفع اٹھانے والا، یعنی عمرے کا بھی اور حج کا بھی ایک ہی سفر کے اندر۔ اکثر ہمارے لوگ جو ہیں یہ حج تمتع کرتے ہیں۔ ایک تیسری قسم ہے جس کو حج قران کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا، اس لیے فضیلت کے لحاظ سے یہ حج سب سے زیادہ فضیلت والا ہے کہ آدمی اپنے علاقے سے جب احرام باندھتا ہے تو اس وقت یہ نیت کرتا ہے اے اللہ میں نے احرام باندھا اور عمرے کی بھی اور حج کی بھی نیت کی ہے، یا کہتا ہے میں نے قران کی نیت کی ہے، میں نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی ہے اور اسی احرام کے ساتھ میں عمرہ کروں گا، اور پھر اس کے بعد سر کے بالوں کو نہیں منڈواتا ہے اور احرام باقی رکھتا ہے، 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں پہنچتا ہے اور جا کر وہاں پر حج کے ارکان کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کرتا ہے، تو اس کو قارن کہا جاتا ہے اور یہ اس کا عمل قران ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر حج تمتع کا اور قران کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ جو 2 حاجی ہیں نا، تمتع والا اور قران والا، ان کے ذمے قربانی ہے۔ اللہ کی ذات نے ان پر بہت انعام فرمایا کہ ایک سفر کے اندر 2 فریضوں کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر ایک جانور کو ذبح کرو، یہ جانور، یہ قربانی، یہ ذی الحجہ کی جو حج کے اندر قربانی آتی ہے، جو عام مسلمانوں پر قربانی ہے، یہ وہ قربانی نہیں، یہ حج تمتع کی قربانی ہے اور حج قران کی قربانی ہے۔ یہ قربانی ہر صورت کے اندر ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے پاس پیسے نہیں اور وہ قربانی نہیں کر سکتا، یعنی اس نے حج تمتع کیا اور قران کیا، قرآن نے اس کا مسئلہ بھی بیان کر دیا، کیا کرے؟ وہ 10 روزے رکھے گا، حج سے پہلے 3 روزے رکھے گا، یعنی کون سے؟ 7، 8، 9 یہ ذی الحجہ۔ حالانکہ 9ویں تاریخ کو حاجی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ آدمی جس نے قربانی نہیں کرنی کسی عذر کی وجہ سے، یہ 3 روزے حج سے پہلے رکھے گا، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، حج کے بعد 7 روزے اور رکھے گا، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، قرآن نے کہا یہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے فَمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں ہیں۔ اس کو یہ بیان کر دیا گیا کہ حاجی لوگ جو حج کرنے والے ہیں 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، مکہ معظمہ یہ حدود حرم ہے۔
کچھ لوگ وہ ہیں جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں، یہ جدہ والے لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن حدود حرم سے یہ باہر رہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ ہے جو لوگ میقات سے باہر ہیں، جس طرح کہ پاکستان کے لوگ اور مدینہ پاک کے لوگ، یہ قران اور تمتع یہ آفاقی یعنی حدود میقات سے باہر سے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جدہ کا رہنے والا یا مکہ کا رہنے والا اگر کوئی آدمی حج تمتع کرے گا، یعنی کیا مطلب، حج والے مہینوں کے اندر شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر اس نے عمرہ کر لیا اور پھر حج کے دنوں میں حج بھی کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے عمرے اور حج کو جمع کر دیا۔ یہ ان کے لیے سہولت نہیں ہے، جو مکہ میں رہنے والے یا جدہ میں رہنے والے ان کے لیے سہولت نہیں ہے، یہ باہر کے لوگوں کے لیے سہولت ہے، وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ فعل کوئی کرے گا تو یہ غلط کرے گا اور یہ گناہ کرے گا، اور اس پہ اوپر قربانی آئے گی، اس کو دم کہا جاتا ہے، دم میں جبر آتا ہے، اس نے جو غلطی کی اس کا دم آتا ہے، اور اس قربانی کو نہ یہ کھا سکتا ہے نہ کوئی مال والا آدمی کھا سکتا ہے۔ تمتع اور قران کی قربانی اور ہے، یہ مکہ اور جدہ میں رہنے والا جو تمتع کرے گا اس نے جو جانور ذبح کرنا ہے اس کو قربانی نہیں کہیں گے، اس کو دم کہا جائے گا۔ اور دم بولا جاتا ہے کس کو، جب کوئی آدمی غلطی کرے اور اس غلطی کے موقع پر جو اس نے جانور ذبح کرنا ہوتا ہے اس کو دم کہتے ہیں۔ ترجمہ سن لیں، یہ جتنی باتیں ہیں اللہ کی ذات نے تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو کہ لوگ الحاج کہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم رک جاتے ہو، کیا مطلب، کوئی عذر پیش آ گیا، اب تم حج عمرہ نہیں کر سکتے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو تم سے قربانی ہو سکے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنا سر نہیں مڈوانا، بال نہیں مڈوانے، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی قربان گاہ میں پہنچ جائے۔ قربانی قربان گاہ، سارا مکہ قربان گاہ ہے، حدود حرم کے اندر جہاں پر بھی حج کی قربانی، تمتع اور قران کی قربانی اور دم والی قربانی یہ حدود حرم کے اندر کرنا ضروری ہے۔ مکہ شہر میں کر لو تب بھی ٹھیک ہے، عزیزیہ میں کر لو تب بھی ٹھیک ہے، اور مینا کے اندر کر لو تب بھی ٹھیک ہے، یہ حدود حرم کے اندر ہونی چاہیے۔ تو پھر آگے فرمایا جو تم میں سے بیمار ہے یہ قربانی نہیں کر سکتا، یا اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہے تو فدیہ دے دے، روزوں کا میں نے کہا 3 روزے رکھنے ہیں، اور صدقہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور نسک یا جانور ایک اور ذبح کرنا ہے، سر کے بال نہ مڈوانے کی وجہ سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن والے ہو، یعنی یہ جو رکاوٹ تھی یہ دور ہو گئی، یہ اپنے ملک سے ہی الحمدللہ آج ہمارے حاجی امن کے ساتھ جاتے ہیں۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو عمرہ اور حج اکٹھا کرے گا، چاہے حج تمتع ہے یا حج قران ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو اس سے قربانی ہو سکے، یہ قربانی خود بھی کھا سکتا ہے اور یہ مالدار آدمی اس قربانی کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور قربانی نہیں کر سکا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جو قربانی نہ کر سکے تو 3 روزے رکھے حج سے پہلے، میں نے کہا 7ویں 8ویں اور 9ویں، تیسرا روزہ 9ویں ذی الحجہ کا ہونا چاہیے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب واپس لوٹیں، یہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ یہ حج کرنا یعنی حج تمتع اور قران یہ کن کے لیے ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، نہ حدود حرم کے اندر ہیں نہ حدود میقات کے اندر ہیں، ان کے لیے یہ حج تمتع اور قران ہے۔ کوئی اور کرے گا یعنی جو وہاں رہنے والا وہ کرے گا تو اس کے اوپر جرمانہ آ جائے گا۔ تو قرآن نے آگے بیان فرمایا کہ واتقوا اللہ، حج کرنے جا رہے ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی ایسا گناہ والا کام نہ کرنا، خاص طور پر حجاب اور پردہ، اس کے بارے میں شرم و حیا والی باتیں، ان کے بارے میں خاص خیال لینا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
جہاں اللہ کی جگہ جگہ پر مہربانی ہیں، نافرمانوں کے لیے اللہ کی پکڑ بھی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا ہے۔ آگے کچھ مزید تفصیل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس جمعے ہم حج کا تذکرہ مکمل کر لیں گے، اب اس کے بعد پھر ہم قربانی کا تذکرہ کریں گے۔ حجاج کرام اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے، حرمین شریفین میں اور سفر میں اللہ راحتیں نصیب فرمائے، آداب کو ملحوظ رکھنا اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کو ادا فرما لیجیے۔ مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا مسجد کے اندر آنا قبول فرما، اے اللہ غلطیوں کو اور گناہوں کو اپنی مہربانی سے فضل سے اللہ معاف فرما دے۔ بزرگ جوان بچے اللہ سب کی مغفرت فرما، مہربانی فرما، کرم فرما۔ مائیں بہنیں بیٹی ہیں اللہ مہربانی فرما اور کرم فرما، ہر طرح خیریت فرما۔ جتنے مریض ہیں، دل کا عارضہ ہے، دماغی تکلیف ہے، جوڑوں کی درد ہے، شوگر پر کنٹرول نہیں ہے، بلڈ پریشر کے معاملات ہیں، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، سب بیماروں کو صحت دے دے، عافیت اور خیریت فرما دے۔ ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بزرگ ہیں یا جوان ہیں، بچے ہیں، سب کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہمارے رشتہ دار اور ملنے والے جہاں بھی رہتے ہیں اللہ ان کو وہاں ساری خوشیاں نصیب فرمانا۔ محلے کے دوست احباب، ان کے بچے، ہمارے خود عزیز و اقربا، اللہ ان کو خوشیاں وہاں نصیب فرمانا۔ ہر حادثے سے اور پریشانی سے اللہ بچا لینا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، رزق حلال وافر بسہولت اے اللہ نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہر حادثے اور فتنے سے اور پریشانی سے، ہر ناگہانی آنے والی آفت سے اللہ بچا لے، زلزلوں سے، سیلاب سے، آندھیوں سے اور طوفان سے پورے کے پورے ملک کی اللہ حفاظت فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں، خصوصاً ہمارے دوست احباب جس پریشانی کے اندر ہیں، اے اللہ ہر پریشانی سے بچا لیجیے، آزمائش اور پریشانی کے وقت کو ختم فرما دیجیے۔ ہماری دعائیں اے اللہ ان کے حق کے اندر قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ فضل فرما اور مہربانی فرما، سب حاضرین جوان بزرگ خوشیوں والی خوشحالی والی زندگی نصیب فرما۔ جتنے مسائل ہیں بزرگوں کے، بچوں کے بارے میں، شادیوں کے، دیگر معاملات، اے اللہ جوڑ کا مناسب انتظام فرمائی، اے اللہ ہر طرح خیریت فرمائی۔ بچوں کے معاملات، تعلیم کے، کام کاج کے، شادیوں کے، اے اللہ سارے معاملات کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور رب حج پر جانے والے اے اللہ قدم قدم پر ان کے لیے سہولتیں، راحتیں اور آسانیاں اور قبولیتیں پیدا فرما۔ کتنے ہی ہمارے ساتھی اور کتنے ہی ہمارے دوست ہیں، پوری دنیا سے مسلمان ہیں، اللہ سب کے سفر کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اور ربنا تقبل منا، والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مرد عورتیں اللہ مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا